اسد قیصر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی جو اس وقت مہنگائی کا اور بدامنی کا امن و امان کا صورتحال ہے، یہ بیسیکلی ناجائز حکومت ہے۔ یہ میں خواتین کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسٹر بناتی ہے، جس طرح وہ بات کرتی ہے، حالانکہ ایک ناجائز حکومت کے اوپر بیٹھی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس صوبے میں عملاً بنیادی انسانی حقوق معطل ہے۔ اس صوبے میں عملاً تمام سیاسی جو اور سب سے اس وقت اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا، اب سے مینڈیٹ چھین لیا، سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف کو جلد سے جلوس کی اجازت نہیں۔ کیا ہم اس ملک کے آئین کے مطابق، ابھی تو سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر کے کہہ دیا کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو حقوق ہوتے ہیں، پھر کیوں جو ووٹ کو عزت دینے کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھے اور جلد سے جلوس کرتے تھے، یہ ووٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو برداشت تک نہیں کرتے، اس کو جلسے کرنے نہیں دیتے، آپ اس کی جو ہے نا بات کو سننے کرنے نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں، یہ جتنا جو ہے نا دکھا رہے ہیں ایک جھوٹا، وہ ٹک ٹاک پہ جی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اور اب شامل کریں گے اولمپکس نیوز۔ فخر پاکستان، پوری قوم کی شان ارشد ندیم پیرس سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ ہیرو ایتھلیٹ کے گھر والوں سمیت مداح ویلکم کے لیے بے قرار۔ ارشد کا طیارہ رات 1 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ چیمپئن واپس آ رہا ہے، پوری قوم کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ پیرس میں تمام ریکارڈ توڑنے اور گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم نے وطن واپسی کے لیے پیرس سے اڑان بھر لی۔ پاکستانی سفیر نے سی آف کیا۔ والدہ بیٹے کے دیدار کے لیے بے قرار، کہتی ہیں اڑ کر بھی جانا پڑے تو اپنے ہیرو بیٹے کو لے کر آؤں گی۔ جاؤں گی پاوے مینوں اڑ کے جانا پوے، میں اپنے بیٹے ارشد ندیم ہیرو کو لے کے آؤں گی۔ ارشد کے بچوں نے چاکلیٹ اور گاڑی کی فرمائش کر دی۔ پاپا دیدی ہے پاکستان زندہ باد، وہ آئیں گے نا میں نے اس کے اوپر نا پھول ڈالوں گی۔ پاپا کہوں گی پاپا مجھے ایک گاڑی اور چاکلیٹ زیادہ ساری، اتنی ڈالی گاڑیاں اور اتنا موٹر بائک اور اتنی ڈالیاں چاکلیٹ۔ ارشد کی چچی کہتی ہیں وہ بھتیجے کا مثالی استقبال کریں گی۔ باجے کے ساتھ جائیں گے، ہمیں بڑی خوشی ہے، ضرور جانا ہے سب نے۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر ان کے آبائی شہر میاں چنو میں بھرپور جشن منایا گیا تھا۔ ارشد کے پرتپاک استقبال کے لیے لاہور میں تیاریاں جاری۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب بھی ویلکم کے لیے تیار۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کا طیارہ رات 1 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، منظر تاریخی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود آپ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئیں گے۔ 7 PM یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ارشد ندیم سے فون پر گفتگو، کہاں پوری قوم آپ کو ویلکم کرے گی، جلوس کی شکل میں لے کر جائیں گے۔ فواز صاحب جو ہے نا وہ خود جب پہلے ہم فون کر رہے تھے نا تو وہ اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، رات ہم نے آپ کا تھرو بھی اکٹھے دیکھی، انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا۔ فواز صاحب خود آئیں گے آپ کو ریسیو کرنے، پوری قوم آئے گی، ہمیں پورا بھرپور آپ کا استقبال ہوگا، آپ کو ایک پورے جلوس کے اندر لے کر آئیں گے۔ آپ نے نا پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور جتنا بھی بات کریں کم ہے۔ شہباز صاحب کا تھا کہ یوتھ فیسٹیول سے لے کے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے ہر دفعہ ہر جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے۔ اولمپکس میں ریکارڈ ساز کارکردگی، صدر زرداری کا ارشد ندیم کو سول ایوارڈ، اعلان امتیاز دینے کا اعلان۔ ایوان صدر نے کابینہ ڈویژن کو خط ارسال کر دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ارشد ندیم نے بہترین کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ان کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی ہے۔ صدر آصف زرداری خصوصی تقریب میں ارشد ندیم کو سول ایوارڈ سے نوازیں گے۔
قوم کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم کے گھر پر جشن کا ماحول ہے. مبارکباد دینے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. بچے بڑے اور بزرگ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں. سب کو قومی ہیرو ارشد ندیم کا شدت سے انتظار ہے. والدین، بھائی بہن اور گاؤں والے قافلے کی شکل میں لاہور ایئرپورٹ روانہ ہو گئے. کہتے ہیں ارشد ندیم نے دل جیتے، ان کا شایان شان استقبال کریں گے. لے کے بڑے تک سبھی پرجوش ہیں اور ابھی تیاری ہے ارشد ندیم کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. ہر بندہ، ہر ملک کا ہر بچہ سب اس چیز کا ویٹ کرے ہوئے کب ارشد لینڈ کرے اور ہم ان کو پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ جائیں. بھائی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اتنے بے چین ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اڑ کے لاہور پہنچ جائیں اور بھائی کو دیکھیں. عید المثال استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا بڑا خوش ہے. ارشد ندیم نے جو کر دکھایا ہے ماشاءاللہ پوری قوم ارشد ندیم پر فخر ہے. ہمیں بھی فخر ہے ارشد ندیم پہ. اب جا رہے ہیں ماشاءاللہ لاہور کے لیے روانہ. ارشد کو اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ تاریخی استقبال ہوگا انشاءاللہ اس کا. میاں چندو میں ارشد ندیم کی جیت کی خوشی میں ان کے رہائش گاہ کے باہر محنت کش غلام حسین بچوں اور بڑوں میں برف کے گولے مفت بانٹ رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مرزا احمد علی سے. اس وقت ہم ارشد ندیم کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں. آپ کو بتا دیں چلوں کہ ان کے استقبال کے لیے جانے والا قافلہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے. ابھی کچھ دیر میں روانہ ہوگا. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گولے والے ہیں جو موٹر سائیکل پر گولے بیچتے ہیں. وہ ارشد ندیم لکھ کر گولے پر ایک طرف اے اور ایک طرف این لکھ کر جو ہے یہاں پر مفت گولے جو ہے تقسیم کیے جا رہے ہیں. بچے بڑے سبھی جو ہیں یہاں پر گولے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. بھائی ارشد ندیم جو انہاں نال سانو بڑی محبت ہے. انہوں نے ساڈے علاقے دا نام روشن کیتا اور میرے گولے کھاندے سی. اب آپ یہ گولے فری دے رہے ہیں بچوں؟ ہاں جی ان کے لیے فری دے رہا ہوں. یہ بھائی کی خوشی ہے. بھائی ارشد ندیم کے نام پہ یہ اے اور این لکھ رہا ہے تو ہمیں جو ہے یہ فری کھلا رہا ہے. اس نے اعلان کیا کہ جتنی دیر تک یہ ختم نہیں ہو جاتے تو بھائی ارشد ندیم کے نام پہ چلتے رہیں گے. یہاں پہ رش دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بھی موجود ہیں اور بڑے بھی موجود ہیں. سبھی اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھار اور میٹھے گولے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے مسجد نبوی کے امام کی ملاقات ہوئی ہے اور نواز شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے. اور امام مسجد نبوی 7 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں. کل انہوں نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت بھی کرائی تھی. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے مسجد نبوی کے امام کی ملاقات جاری ہے اور نواز شریف نے ڈاکٹر صلاح بن محمد البدی کا پرتپاک استقبال کیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صفاق اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسکول پر قیامت ڈھا دی. فضائی حملے میں درجنوں بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. حملے کے وقت بے گھر فلسطینی نماز فجر پڑھ رہے تھے. اسرائیل نے صفاقانہ کارروائیوں کی تمام حدیں پار کر دیں. اسکول کے بچوں پر حملہ کھلی جارحیت ہے. ایسی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اسرائیلی صفاقیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے. فلسطینیوں کی نسل کشی جنگی جرائم پر اسرائیلی قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کریں. اسرائیل کو ظالمانہ کارروائیوں کی کڑی سزا دی جائے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مولانا فضل الرحمان میدان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہوگا. ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا. ہماری بات کو صدا صحرا کی حیثیت دی گئی. پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے گی. میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے
मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। चाइना गए, आर्मी चीफ को भी साथ लेकर गए और पाकिस्तान में चाइना की सफारतकारी को बहाल करने के लिए उन्होंने चीन की हुकूमत को आमादा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि आपके यहां सियासी इस्तेहकाम नहीं है और आपके यहां अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। और जब आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर कर दिया, पहले भी हमारी सरमायाकारी जाया हुई और अब दोबारा हम कैसे आए, पहले अपने हालात को ठीक करो। ये ऐसी बात नहीं जो मैं यहां आपके सामने पब्लिक में बात कर रहा हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कौमी असेंबली के अंदर उनके सामने ये बात कही और मैंने उनसे कहा, बसद एहतराम, मैंने उनसे कहा, बसद एहतराम, आप दोनों चाइना गए, लेकिन आप तस्लीम करें कि आप कामयाब होकर वापस नहीं आए। वहां पर चीन के सदर ने जिस पैराए में गुफ्तगू की थी, उसके बाद चीन के एक मिनिस्टर आए और यहां इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की। उसमें भी हमने पाकिस्तान के अंदर उनकी सरमायाकारी को खुशामदीद कहा, उनके मजबूत ताल्लुक का तज़किरा किया। उन्होंने इसकी नफी नहीं की, लेकिन ये बात जरूर कही कि आपके यहाँ सियासी अज़्म इस्तेहकाम भी है, आपके यहाँ सियासी तौर पर, माशी तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल भी खराब है। पहले इनको ठीक तो करो ताकि हम आ सकें। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इन मुश्किलात में जाहिर है कि हमने मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क को ताकतवर देखना है और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।